اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شیخ محمد تقی بہجت فومینی کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان سے متعلق کچھ واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں آیت اللہ بہجت کی زندگی میں وقت کی اہمیت سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان طالب علموں کے لیے نہایت مفید ہے کہ جو تحصیل علم کے میدان میں داخل ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ وقت کی کس قدر اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان کو اپنے تمام اوقات کو ایسی مصروفیات میں صرف کرنا چاہیے کہ جس سے انہیں کوئی علمی فائدہ حاصل ہو، چونکہ انسان علم کی تلاش میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، لہٰذا اس کی تمام تر جد و جہد کا محور علم ہونا چاہیے، اور پھر جو علم اس نے حاصل کیا ہے اسے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس علم پر عمل کرے۔ بسا اوقات انسان علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ ان مدارج تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو اس نے پہلے علم حاصل کر لیا ہے، اگر وہ ان معلومات پر اچھی طرح سے عمل کرے تو خداوند متعال اس کے لیے مجہولات خود بخود معلومات میں تبدیل کر دے گا، اسے وہ علم عطا کرے گا جس علم کا وہ مستحق ہے، اور جو علم اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے۔ علم کی نورانیت اس پر عمل کرنے سے ہے، اور اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم انسان کے وجود سے آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کا وجود کھوکھلا ہو کر باقی رہ جاتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں 5 منٹ کا وقت بھی ضائع کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کے وہ شاگرد جنہوں نے ان کی زندگی میں ان سے استفادہ کیا یا زیادہ وقت ان سے استفادہ کیا، اگر ان کے تمام شاگردوں سے گفتگو کی جائے، ان کا انٹرویو لیا جائے، تو وہ تمام اس مطلب پر متفق ہیں کہ آیت اللہ بہجت کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ تمام اوقات مطالعے میں، ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اگر کسی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں تو مجلس کو بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ذکر بھی کر رہے ہیں، یعنی دونوں فیض حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شاگرد جنہوں نے 30 سالہ مدت آیت اللہ بہجت کے حضور میں درس خارج پڑھا، فیض حاصل کیا، فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی، انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد آیت اللہ بہجت سے متعلق لکھتے ہیں کہ میرا ایک باغ تھا قم شہر کے اطراف میں، اور میں آیت اللہ کی شدید مصروفیات کے پیش نظر ان سے یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ اپنا کوئی وقت نکالیں تاکہ ہم انہیں اس باغ میں لے کر جائیں، اور وہ اس باغ کی قدرتی ماحول سے، وہاں کے سبزے سے، وہاں کی تازگی سے، شادابی سے استفادہ کریں اور ان کی طبیعت بحال ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم آغا سے جب بھی درخواست کرتے وہ ٹال دیتے، منع کر دیتے، لیکن ہمارے اصرار پر آغا نے یہ بات ایکسیپٹ کی اور تسلیم کیا کہ جمعے کے دن ہم اس باغ میں چلیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ آیت اللہ بہجت کو جمعے کے دن اس باغ میں لے گئے۔ آیت اللہ بہجت نے باغ میں جاتے ہی فوراً اطراف باغ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور پھر آسمان کی طرف رخ کیا، اور پھر اطراف والوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں اس باغ کے اندر؟ تو فرمایا کہ میں کسی سائے دار جگہ کی تلاش میں ہوں کہ اس باغ کے اندر کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تھوڑا سایہ ہو تاکہ میں وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک درخت کے نیچے اپنی ابا بچھا دی تاکہ آغا صاحب وہاں پر استراحت کے لیے بیٹھ جائیں۔ آغا صاحب اس باغ کے اندر، اس قدرتی ماحول کے اندر، اس طبیعت کے اندر، اس شادابی کے اندر، اس خوبصورتی کے اندر بھی درخت کے نیچے ابا کے اوپر بیٹھ کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ زیارت عاشورہ ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی کتاب کھولتے ہیں اور کتاب سے مطالعے کا آغاز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم
آقا کو اس باغ میں لے کر آئے تھے تاکہ آقا کچھ آرام کریں، کچھ اس باغ کی طبیعت سے استفادہ کریں، کچھ یہاں کے پھل فروٹ کھائیں تاکہ آقا کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑا مزید بہتر ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا یہاں پر بھی آ کر زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، اور زیارت عاشورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آقا نے اپنی کتاب کھول لی ہے اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہم باغ سے کچھ تر و تازہ پھل فروٹ اتار کر لائے اور آقا کے سامنے رکھے تاکہ وہ ان سے استفادہ کرے، تو کہا کہ اس پھل کو کھانے کے لیے اہل موجود ہے، مجھے مطالعہ کرنے دو، مجھے اس چیز میں مصروف نہ رکھو۔ لہٰذا آقا نے اس باغ میں جتنی مدت بھی بیٹھے ہیں مطالعے اور اس زیارت عاشورہ کے علاوہ اور کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ لہٰذا ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر جتنا عرصہ بھی آیت اللہ بہجت سے استفادہ کیا ہے، ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 5 منٹ کا وقت بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور تمام اوقات کو حصول علم میں، تبلیغ علم میں، علم کی نشر و اشاعت میں اور خداوند متعال کی عبادت اور ذکر و اذکار میں انہوں نے وقف کر دیا، کہیں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اس داستان سے ہم طالب علموں کو یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اوقات کو ایسے منظم کریں، ایسے مرتب کریں کہ ہمارا تمام تر وقت تحصیل علم میں، تبلیغ علم میں، نشر و اشاعت علم میں، کتابت علم میں، ان چیزوں میں مصروف ہو تاکہ ہمارا وقت بطالت میں مصرف نہ ہو۔ اور جو وقت ہم نے ان چیزوں میں مصرف کیا ہے، یعنی استعمال کیا ہے تحصیل علم میں، اس کے بعد ہمارا زیادہ تر وقت علم پر عمل کرنے میں گزرنا چاہیے۔ ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آئندہ گفتگو میں ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔